اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیکٹ فار دی فیوچر کی قرارداد متفقہ طور پر منظور. جنوبی افریقہ نے سلامتی کونسل میں اصلاحات کا مطالبہ کر دیا. صدر رامانوسا نے کہا عالمی امن کا معاملہ چند ممالک کے ہاتھ میں دینا ٹھیک نہیں. موجودہ نظام غیر منصفانہ اور غیر پائیدار ہے. بھارتی وزیر اعظم مودی کے اقوام متحدہ آمد پر کشمیریوں اور سکھوں کا احتجاج. مظاہرین کے مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور خالصتان کے قیام کے لیے نعرے. احتجاج کا اہتمام فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل نے کیا. چیئرپرسن فرینڈز آف کشمیر غزالہ حبیب کا کہنا تھا کشمیر کی آزادی تک تحریک جاری رہے گی. سوات میں مالم جبا روڈ پر پولیس موبائل وین کے قریب دھماکہ. پولیس اہلکار شہید، 4 زخمی. بم سڑک کنارے نصب کیا گیا تھا. سفیروں کی سیکیورٹی پروٹوکول میں شامل پولیس وین زد میں آئی. شہید کانسٹیبل برہان علی کی نماز جنازہ جاوید اقبال شہید پولیس لائنز سوات میں ادا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سفارتی کور کے تمام ارکان بحفاظت اسلام آباد واپس پہنچ گئے. صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے پی کی مذمت. شہید کو خراج عقیدت. معافی نہیں مانگوں گا، پہلے حکومت مجھ سے معافی مانگے. کسی کا غلام نہیں جو معافی مانگوں. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا اعلان. کہا عدالتوں کے آزاد ہونے تک بانی آزاد نہیں ہوں گے. تحریک انصاف پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. اتوار کو میاں والی میں جلسے کا اعلان بھی کر دیا. ملک میں آئین، ادارے اور پارلیمنٹ محفوظ نہیں. آئین پر عمل نہیں ہوگا تو اضطراب کا شکار ہوں گے. مولانا فضل الرحمان کا تقریب سے خطاب. کہا تبدیلیاں لائیں لیکن مخصوص سیاسی مفاد نظر نہیں آنے چاہیے. جو اسمبلی بیٹھی ہے اس کا عوام کی نمائندگی سے کوئی تعلق نہیں. نیب کی 25 سالہ تاریخ میں ایک ہی پروجیکٹ میں بڑی ریکوری. قومی خزانے کو بی آر ٹی پشاور سے 168 ارب روپے سے زائد کی بچت. نیب اعلامیہ کے مطابق انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن سے کانٹریکٹرز کا 31.5 ارب کا دعویٰ بھی خارج کروایا. منصوبے کی تحقیقات کا آغاز 2018 میں ہوا. کانٹریکٹ کے 6 منصوبے غلط طریقے سے چند مخصوص کمپنیوں کو دیے گئے. کمپنیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی. تقریباً 1 ارب بغیر کام کیے لیے. کانٹریکٹرز نے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو جعلی گارنٹیاں جمع کروائیں. مقررہ مدت میں کام پورا کیا نہ ہی غیر ملکیوں نے آ کر کام کیا. کانٹریکٹرز کی جانب سے بوگس آڈٹ رپورٹ جمع کروائی. غیر ملکی کمپنیوں کو ان کے سفارتخانوں کے ذریعے شامل تفتیش کیا گیا. لاگت اضافے ادائیگیوں میں تاخیر پر سود کی ادائیگی کی بنیاد پر 5 ارب کا دعویٰ کیا گیا. پروجیکٹ اصلی لاگت پر مکمل کروا کر قومی خزانے میں 9 ارب کی بچت ہوئی. حکومت کا مقامی اور درآمدی زرعی ٹریکٹرز پر سیلز ٹیکس 18% کرنے کا فیصلہ. زرعی ٹریکٹرز پر اس وقت سیلز ٹیکس 10% ہے. ایوان زراعت سندھ کا سیلز ٹیکس بڑھانے کے بجائے تمام ٹریکٹرز پر سیلز ٹیکس کی شرح 5% کرنے اور درآمدی ٹریکٹرز پر 3% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ. بندوق ہماری ثقافت نہیں، ہماری طاقت ہماری ثقافت ہے. کراچی کے پختونوں نے پختون ثقافت کو زندہ رکھا ہے. کراچی کے پختونوں کو پختون کلچر ڈے مبارک ہو. ایمل ولی خان کا سی ویو کراچی پر پختون کلچرل ڈے کی تقریب سے خطاب. اے این پی کے سربراہ ایمل ولی خان نے کہا پختون صدیوں پر محیط تاریخ کے امین ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں پختون روایات کے ساتھ جڑے رہیں. باچا خان نے کہا تھا جو قوم اپنی ثقافت زبان بھول جائے وہ مٹ جاتی ہے. پختون کلچرل ڈے پر ثقافتی شو بھی پیش کیا گیا جس میں پختون ثقافتی رقص بھی شامل تھا. انورا کمارا ڈشانائکے کے سری لنکا کے صدر منتخب. دوبارہ ووٹنگ سے کامیابی حاصل کر لی. صدر آصف علی زرداری کی سری لنکا کے نام منتخب صدر انورا کمارا ڈشانائکے کو الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان سری لنکا کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے. دونوں ممالک باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں بہترین تعاون کرتے آئے ہیں. امید ہے کمارا ڈشانائکے کی قیادت میں دونوں ملکوں میں 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے.
صدر آصف علی زرداری کا سری لنکا کی قیادت اور عوام کے لیے مسلسل خوشحالی کی خواہش کا اظہار۔ غزل گو شاعر تابش دہلوی کو مداحوں سے بچھڑے 20 برس بیت گئے۔ مایہ ناز شاعر نے نظم و نثر، نعت، قصیدہ اور مرثیے میں طبع آزمائی کی۔ تابش دہلوی کے کئی شعری مجموعے شائع ہوئے۔ آپ کو تمغہ امتیاز سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ انتشاری سیاست مسترد کر کے عوام نے معاشی پالیسیوں میں بہتری کو ترجیح دی۔ ہم جلد سے 2028 میں کریں گے، ابھی عوام سے کیے وعدے پورے کرنے کا وقت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں معاشی بحالی سیاسی استحکام سے جڑی ہے۔ سیاسی انتشار کا مقصد عوام کو ریلیف دینے کے عمل کو متاثر کرنا ہے۔ معاشی چیلنج اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قوم، سیاسی جماعتوں اور اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ سیاسی افراتفری میں ملک اور قوم کا بہت وقت ضائع ہو چکا۔ اللہ کا شکر ہے مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں واپس آئی۔ ہم سب کا اصل ہدف یہ ہونا چاہیے کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہو، یہ اصل کامیابی ہوگی۔ پریشان یہ ہے کہ اگر پاکستان کے حالات ایسے ہی رہے جیسا کہ ابھی کچھ چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں اور آئیں گی، تو ہمارے حکمرانوں کو ایئر لفٹ بھی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جو بنیادی ہمارا حق ہے، تعلیم ملنی چاہیے سب کو، صحت کی سہولت ملنی چاہیے، امن ملنا چاہیے اور عدل ملنا چاہیے۔ نااہل حکمرانوں نے عوامی مسائل حل نہ کیے تو ان کو ایئر لفٹ بھی نہیں ملے گی۔ حکمران طبقے کی کوئی قوم اور زبان نہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں عوام کو امن، تعلیم سمیت تمام سہولت فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں تعلیم اور صحت کا برا حال ہے۔ سرکاری محکمے ایمانداری سے کام نہ کریں تو پرائیویٹ سیکٹرز کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا امت مسلمہ کے حکمرانوں کی مجرمانہ خاموشی کی وجہ سے اسرائیل کو تقویت مل رہی ہے۔ حماس کے مجاہدین نے اسرائیل کی ٹیکنالوجی کو پسپا کر دیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ UNO اور ملکی سطح پر فلسطین کی آواز بنے۔ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے قومی ٹیم آج دبئی روانہ ہوگی۔ میگا ایونٹ کا آغاز 3 اکتوبر سے ہوگا۔ گرین شرٹس افتتاحی روز سری لنکا سے ٹکرائیں گی۔ پاک بھارت ٹاکرا 6 اکتوبر کو شیڈیول۔ ایونٹ میں شریک 10 ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نئی ورلڈ T20 چیمپئن کا فیصلہ 20 اکتوبر کو ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ کی تکمیل یقینی بنائی جائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ آج اسٹریٹجک کنیکشن کیمپ کی میزبانی کرے گا۔ چیئرمین PCB، کوچز اور سینئر کھلاڑی شرکت کریں گے۔